مسیح یسوع کے بابرکت و جلالی نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آج ہم بات کریں گے مسیح کے ساتھ بٹھائے گئے۔ آئے متی کی انجیل اس کا 28واں باب اور اس کی 18ویں آیت میں دیکھتے ہیں، ایک اور آیت ہے جہاں لفظ قوت کی بجائے لفظ اختیار استعمال ہوا ہے۔ بائبل مقدس میں کچھ یوں بیان کیا گیا ہے، یسوع نے پاس آ کر ان سے باتیں کی اور کہا، آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے۔ جب مسیح یسوع نے صعود فرمایا تو انہوں نے اختیار کلیسیا کو منتقل کر دیا۔ وہ کلیسیا کا سر ہے اور ایماندار مل کر بدن تشکیل دیتے ہیں۔ مسیح کا اختیار اس کے بدن کے ذریعہ قائم رہنا چاہیے جو اس روئے زمین پر ہے۔ پورے افسیوں کے خط دوسرے خطوط میں کئی جگہوں پر پولس رسول انسانی بدن کو مسیح کے بدن یعنی کلیسیا سے تشبیہ دیتا ہے۔ مسیح باپ کی داہنی طرف بیٹھا ہے، اختیار کی جگہ پر ہے اور ہم سب اس کے ساتھ تخت نشین ہیں۔ اور اگر آپ تاریخ سے متعلق کچھ جانتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ بادشاہ یا پوپ کے داہنی طرف بیٹھنے سے مراد با اختیار ہونا ہے۔ ہم مسیح یسوع کے ساتھ مر گئے، ہم مسیح کے ساتھ جی اٹھے۔ یہ وہ باتیں نہیں جو خدا مستقبل میں واقعہ کرے گا، یہ وہ باتیں ہیں جو اس نے پہلے سے کر دی ہیں۔ خدا کا عظیم ترین کام۔ آئے افسیوں کے نام پولس رسول کا خط پہلا باب 18ویں آیت سے 23ویں آیت تک پڑھیں گے، اور تمہارے دل کی آنکھیں روشن ہو جائیں تاکہ تم کو معلوم ہو کہ اس کے بلانے سے کیسی کچھ امید ہے اور اس کی میراث کے جلال کی دولت مقدسوں میں کیسی کچھ ہے، اور ہم ایمان لانے والوں کے لیے اس کی بڑی قدرت کیا ہی بے حد ہے، اس کی بڑی قوت کی تاثیر کے موافق مسیح میں کی جو اس نے مسیح میں کی جب اسے مردوں میں سے جلا کر اپنی داہنی طرف آسمانی مقاموں پر بٹھایا، اور ہر طرح کی حکومت اور اختیار اور قدرت اور ریاست اور ہر ایک نام سے بہت بلند کی، جو نہ صرف اس جہاں میں بلکہ آنے والے جہاں میں بھی لیا جائے گا، اور سب کچھ اس کے پاؤں تلے کر دیا اور اس کو سب چیزوں کا سردار بنا کر کلیسیا کو دے دیا۔ یہ اس کا بدن ہے اور اسی کی معموری جو ہر طرح سے سب کام معمور کرنے والا ہے۔ بالخصوص 19ویں آیت پر غور کریں، اور ہم ایمان لانے والوں کے لیے اس کی قدرت کیا ہی بے حد ہے، اس کی بڑی قدرت کی تاثیر کے موافق۔ بالفاظ دیگر دوسرے الفاظوں میں یسوع کا مردوں میں سے جی اٹھنا خدا کی قوت کا کیسا بڑا اور حیران کن اظہار ہے۔ در حقیقت یہ تاریخ میں خدا کا عظیم ترین کام تھا۔ ابلیس اور اس کے لشکروں نے مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کی مخالفت کی، تاہم ہمارے یسوع مسیح نے ابلیس کی قوتوں کو سراسیمہ کر دیا اور شکست دی۔ مسیح مردوں میں سے جی اٹھا، آسمان پر اٹھا لیا گیا، اور اب ابلیس اور اس کے لشکروں سے بہت سربلند ہو کر باپ کی داہنی طرف بیٹھا ہے۔ کلسیوں 2 باب کی 15 آیت کے حوالہ کو یاد رکھیں۔ مسیح نے حکومتوں اور اختیاروں کو اپنے اوپر سے اتار کر ان کا برملا تماشا بنایا اور صلیب کے سبب سے ان پر فتح یابی کا شادیانہ بجایا۔ اپنی موت، تدفین اور مردوں میں سے جی اٹھنے کے باعث یہ وہی ابلیسی قوتیں ہیں جن کا ہمیں سامنا کرنا ہے، مگر خدا کا شکر ہو یسوع نے انہیں شکست دی۔ کچھ تراجم بیان کرتے ہیں کہ اس نے انہیں بے حقیقت بنا دیا یا انہیں مفلوج کر دیا۔ قدیم زمانوں میں فتح مند بادشاہ اسیروں کو واپس اپنے ساتھ لاتے اور انہیں کھلے عام پیش کرنے کے لیے ان کی پریڈ کرواتے تھے۔ یسوع نے ابلیس کے ساتھ ایسا ہی کیا۔ اسے شکست دینے کے بعد 3 جہانوں یعنی آسمان، جہنم اور زمین کے روبرو اس کا تماشا بنایا ہے۔ خدا نے کلام مقدس میں ہم پر یہ باتیں ظاہر کی ہیں تاکہ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں ماضی کے واقعات کی حقیقت معلوم ہو سکے۔ خدا چاہتا ہے ہم جانیں کہ یسوع مسیح کی موت، دفن ہونا اور مردوں میں سے جی اٹھنا اور تخت پر خدا کے داہنی طرف بیٹھنا حقیقی واقعات کے طور پر رونما ہوئے ہیں۔ وہ یہ چاہتا ہے
ہم جانیں کہ اس نے مسیح کو ہر طرح کی حکومت اور اختیار اور قدرت اور ریاست اور ہر ایک نام سے بہت بلند کیا ہے۔ عزیزو، ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارا مقام جو ہے وہ مسیح یسوع کے ساتھ ہے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے ہماری میراث یسوع مسیح کے ساتھ ہے۔ ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ اگر ہم مسیحی ہیں، یسوع کو قبول کیا ہے، تو اختیار والی جگہ جو ہے وہ ہماری ہے۔ ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے جس طرح خدا آپ کو اور مجھے یاد دلاتا ہے، ہمیں بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ہمیں ابلیس پر فتح حاصل ہے، فتح سے بڑھ کر غلبہ حاصل ہے۔ ہمیں غربت پر، لاچاری پر، اس کے بعد بیماری پر اور ہر طرح کی ابلیس کی قدرت پر ہم غالب آ چکے ہیں۔ ہم نے ایمان کے ساتھ اسے قبول کرنا ہے اور ابلیس کا سر عام برملا تماشا ہر روز بنانا ہے، تاکہ ہم ایمان کے سبب سے وہ جیتی ہوئی جنگ کو ہر روز جیت سکیں اور لطف اندوز ہو سکیں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔